صدر ٹرمپ نے پیرس کے مغرب میں واقع جنگ عظیم میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کے قبرستان کا دورہ کیا اور ان فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہاں موجود سنگ مرمر کا ہر ایک کراس اور ستارہ ایک امریکی جنگجو کی زندگی کا نشان ہے، جس نے اپنا سب کچھ اپنے خاندان، ملک، خدا اور آزادی کے لیے قربان کر دیا۔ صدر ٹرمپ کو اس خطاب سے قبل پیرس میں موسمی خرابی کے باعث ایک اور قبرستان کا دورہ کینسل کرنے پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے اتوار کے روز فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے لاکھوں افراد کی یاد میں آرک دی ٹرائمف پر منعقد کیے گئے اجتماع میں عالمی حکمرانوں کی سربراہی کی۔ جنگ عظیم کا سبق لوگوں کے درمیان نفرتوں کا سبق نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ماضی کو بھولنا چاہیے۔ یہ ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم مستقبل کا سوچیں کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ کی ایمانوئل میکرون کے ساتھ ہفتے کے روز ہونے والی ملاقات ماضی کی ملاقاتوں کے مقابلوں میں سرد مہری کا شکار رہی۔ اس سے قبل ایمانوئل میکرون نے بیان دیا تھا کہ یورپ کو چین، روس اور حتیٰ کہ امریکہ سے تحفظ کے لیے اپنی ایک فوج کی ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس بیان کو توہین آمیز قرار دیا تھا، جبکہ روسی صدر نے اس بیان کو اہمیت نہیں دی۔ میرے خیال میں دنیا کی ملٹی پولر نوعیت کو مضبوط بنانے کے نقطہ نظر سے یہ ایک مثبت عمل ہے، اور اس معاملے میں ہماری سوچ فرانس سے ہم آہنگ ہے۔ ٹرمپ اور میکرون دونوں نے بعد میں بیانات دیے کہ وہ مضبوط یورپ چاہتے ہیں۔ CNN کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنے نظریے کی تفصیل دی۔ آپ کو صاف بتاؤں تو میں نہیں چاہتا کہ یورپی ممالک ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کریں تاکہ امریکی اسلحہ اور ساز و سامان خریدا جائے۔ میرے خیال میں اگر ہمیں بجٹ میں اضافہ کرنا ہی ہے تو ملک کی خود مختاری میں اضافہ کرنے کے لیے کیا جائے۔ اتوار کو فرانس کے صدر نے 60 عالمی سربراہان کے لیے پیرس میں ایک امن کانفرنس کی میزبانی کی۔ بارش کے باوجود مظاہرین کی بڑی تعداد بھی وہاں احتجاج کے لیے موجود تھی۔ ہمارے احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے کہ میکرون، ٹرمپ، پوٹن اور نیتنیاہو کو دعوت دے کر دعویٰ کریں کہ میں پیرس میں امن کانفرنس منعقد کر رہا ہوں، کیونکہ یہ امن نہیں، جنگ کی کانفرنس ہے۔ صدر ٹرمپ کو تقریب سے نکلنے کے بعد اس احتجاج کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ زلاٹیکا ہاک کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔